ڈالرز کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں کاروبار بند ہونا شروع ہو چکے ہیں اور اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بے روزگاری کا ایک نیا طوفان آئے گا۔ آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے وہ بند ہونا شروع ہو چکی ہے اور ٹیکسٹائل میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو فیکٹریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ سیف ٹیکسٹائل ملز کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی 2 فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں جہاں سے 700 لوگوں کو نکال دیا گیا ہے، جبکہ انڈس ٹیکسٹائل مل مظفر گڑھ میں بھی ڈالرز کا بحران اور ایل سی نہ کھلنے کی وجہ سے 30% کے قریب ملازمین کو ان کی نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک ڈالنس کمپنی جو ہے اس نے بھی اپنے تقریباً 2000 کے قریب ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر دیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو شپمنٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہو پا رہی اور ان کی ایل سیز نہیں کھولی جا رہی۔ ٹیکسٹائل ملز کی جو مشینری ہے اربوں ڈالر کی وہ اس وقت کراچی پورٹ کے اوپر پھنسی ہوئی ہے اور ان کی ایل سیز نہیں کھولی جا رہی کیونکہ پاکستان میں ڈالرز کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ خبردار کیا گیا ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایئر لائنز کی ڈالرز کی جو پیمنٹ ہیں وہ روکی ہوئی ہیں۔ پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں کیا جا رہا ہے جنہوں نے غیر ملکی ایئر لائنز کی ڈالرز کی پیمنٹ روک لی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ سورہ فاتحہ میں ہمیں ایک اہم دعا بتلائی گئی ہے کہ ہم صراط مستقیم کی دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ متقین کا راستہ ہے کہ ہم متقین کا راستہ اختیار کریں اور متقین کے لیے اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور فرماتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں متقین کے لیے دور ہوتی ہیں۔ آج پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، کہتے ہیں 1 ہفتے کے ذخائر رہ گئے ہیں۔ بلوچستان میں تنخواہیں نہیں ہیں اور ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ملازمین کو نکالا جا رہا ہے۔ ویسے تو پاکستان کے کروڑوں غریب عوام کے لیے پاکستان 75 سال سے ڈیفالٹ ہی چل رہا ہے۔ بیواؤں کے لیے، مطلقاؤں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے پاکستان پہلے ہی ڈیفالٹ تھا۔ اب امیروں کے لیے ڈیفالٹ ہو رہا ہے، شہزادوں کے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، جرنیلوں کے لیے، فوج کے، پولیس کے افسران کے لیے پاکستان اب ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ ہم غریبوں کے لیے تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالے ہم تو ڈیفالٹ ہی چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کسی مہینے تنخواہیں ہوتی نہیں ہیں، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزی کی صورت بنا دیتا ہے۔ لیکن اب حکمرانوں کے لیے بھی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، پولیس کے لیے، فوج کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، بڑے بڑے امیروں کے لیے ڈیفالٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو پاکستان اکیلا نہیں ہے، پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ 25 ملک ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، تجارت بند ہو رہی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی سے ساری راہیں کھلتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے سارے کام آسان کر دیں گے۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے راہیں کھولیں گے، رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب تقوی کس چیز کا نام ہے؟ آج تو ہر کوئی کہتا ہے جی میں سب سے بڑا ایمان والا، داڑھی پگڑی کے اندر اسلام نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ابھی ہماری اسمبلی کے اندر وہاں ایک مولانا عبدالاکبر صاحب تقریر کر رہے تھے تو ساری خواتین کھڑی ہو گئی ان کے خلاف اور کہا کہ داڑھی پگڑی کے اندر اسلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر،
داڑھی پگڑی بھی اسلام کا عظیم حصہ ہے. تم نے تو پردہ چھوڑ دیا. ساری لعنتوں والے کام کر رہی ہیں مرد عورت، اور مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، داڑھی پگڑی والوں پر اعتراض ہے. پاکستان کے اندر آج کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا جا رہا؟ کون سی زیادتی ہے جو نہیں کی جا رہی؟ ہر قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ظلم ہو رہا ہے. پھر اللہ کی رحمتیں کیسے متوجہ ہوں گی؟ آج اللہ والوں پر، داڑھی پگڑی والوں پر، مجاہدین پر ایک عرصے سے ظلم ہو رہا ہے. پاکستان میں ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے. بے حیائی پر اللہ تعالی عذاب نازل کرتے ہیں، بے حیائی عام. سود پر اللہ اعلان جنگ کرتے ہیں، سود عام. زنا اور شراب اور جوئے کے اڈوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، عام. جھوٹ ہمارے عام. صفات حمیدہ کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے. آج سے تھوڑا عرصہ پہلے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی، قرآن ہوتا تھا. سفر میں لوگ قرآن پڑھتے تھے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان کا سفر فرمایا، جاتے ہوئے 15 سپارے پڑھ لیے، واپسی میں 15 سپارے پڑھ لیے. آج تو علماء کی ایک بڑی جماعت بھی اگر جائے گی، آتے جاتے ہاتھ میں موبائل ہوگا. میٹنگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں موبائل ہوتا ہے، قومی اسمبلی میں موبائل ہاتھ میں، دفتروں میں موبائل، اب تو درسگاہوں میں موبائل آ رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. اللہ کی لعنت کی چیزیں ہر طرف آ رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی تقوی پر آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور تقوی پر راہیں کھلتی ہیں. اور تقوی کیا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ بنا لیا، نہیں جی نہیں، داڑھی ہے، پگڑی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پردہ ہے، یہ کوئی شرعی چیزیں نہیں ہیں. نعوذ باللہ، اس پر عمل ضروری نہیں ہے. بھائی اس پر کیوں نہیں عمل؟ تقوی قرآن بتا رہا ہے تقوی کیا ہے. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہدایت کس کو دیتی ہے؟ ہر ایک کو نہیں ہدایت ملتی. اس سے اسی سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں غلط معنی لے کر. ھدی للمتقین، فرمایا ہدایت ہے متقین کے لیے. اب متقین کون ہیں؟ جیسی چاہے زندگی بسر کریں، بے حیائی، فحاشی، اوریانی، کھیل تماشے، کرکٹ مرکٹ، نہیں. الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقین کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو قرآن و سنت کی چیزیں آئی ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. ہماری اکثریت سیاستدانوں کی، جرنیلوں کی نماز نہیں پڑھتی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں. اکثر خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے. 200 صفات حمیدہ پر ایمان لانا، 150 صفات پر ایمان لانا کہ ان سے بچنا ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل ہو ان پر بھی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین اسی کا ہوگا جو آخرت کی تیاری کر رہا ہوگا، جو بے حساب اثاثے، دولت، مال سارا یہاں بنا رہا ہے. آخرت کا کیسے یقین ہے؟ کہتا تو ہے لیکن عمل نہیں ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں ہدایت والے اپنے رب کی طرف سے، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ان پر ایمان لاتے ہیں. اولئک ھم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں. تو اب پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. غریب لوگ تو کروڑوں عوام تو تقریباً 75 سال سے ڈیفالٹ ہیں بیچارے. کھانے پینے کو نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. ہمارے ایک استاد بیچارے جامعہ حفصہ کے استاد ہیں، گاؤں سے فون کر رہے ہیں گھر گر گیا ہے اور آج گھر کے چھت ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں. مجھے کئی مہینے سے فون کر رہے ہیں، میرے پاس بھی وسائل نہیں ہیں. یہاں ہم لوگ تو ویسے ہی ڈیفالٹ ہیں، ایک مہینے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. اب حکمران ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. پھر داڑھی پگڑی والوں پر ظلم کی انتہا. جامع حفصہ پر کیا ظلم نہیں کیا گیا. علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے، مولانا حسان غازی شہید کر دیے گئے، اور میری والدہ شہید کر دیے گئے، اور بہت سارے رشتہ دار شہید کر دیے گئے، طلبہ طالبات شہید کیے گئے. ہمیں زنجیریں ڈال دی گئیں، اندر لے گیا. حالانکہ سلاخوں کی دروازے تھے، موٹی موٹی سلاخیں تھی، لیکن پھر بھی پاؤں میں زنجیریں ڈالی تھی کہیں بھاگ نہ جائے، اتنا خطرہ تھا. تو جب آپ دین کی بات کرنے والوں، حق کی بات کرنے والوں، اسلامی انقلاب کی بات کرنے والوں، خلافت کی بات کرنے والوں کو مجرم قرار دے کر تہخانوں میں ظلم کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی؟ آج پاکستان میں وہ مظالم ہو رہے ہیں جو ہندوستان میں، امریکہ میں، برطانیہ میں نہیں ہیں. پاکستان ظلم کی انتہا کو پہنچ چکا ہے. تو ڈیفالٹ نہیں ہوگا، یہ ڈیفالٹ تو چھوٹی چیز ہے.
یہ کرونا کا عذاب کیوں آیا؟ یہ سیلاب کا عذاب کیوں آیا؟ عذاب در عذاب آ رہے ہیں، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ اس کا حل میں نے پہلے بھی ایک بیان میں عرض کیا تھا، 23 نکات بیان کیے تھے کہ ان نکات پر عمل کیا جائے۔ اس کا حل اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ان کو نافذ کرنے میں ہے اور اللہ کے دین کے معاون بننے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اگر اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ آج ہم دین کے معاون نہیں، آج امریکہ کے معاون، برطانیہ کے معاون، دین دشمنوں کے معاون بنے کھڑے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، امریکہ کے تعاون کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ان کی خاطر قبائل کے مجاہدین پر ظلم و ستم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، طالبان سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان میں جو اچھے طالبان ہیں جو قرآن و سنت کا نفاذ چاہتے ہیں ان کی بات مانو، پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کر دو، ورنہ وہ تو بغیر تنخواہ کے لڑ رہے ہیں، تم تو تنخواہ سے لڑنے والے ہو، تمہارے پاس تنخواہیں تو اب ہیں نہیں، اب کرو گے کیا؟ تمہارے فوجی تو لڑیں گے نہیں، پھر بنے گا کیا؟ وہ تو 22 سال نہیں 40 سال سے بغیر تنخواہوں کے لڑ رہے ہیں، تم لوگ تنخواہ کے بغیر ایک دن نہیں لڑو گے، بنے گا کیا؟ وقت مذاکرات کرو اور ان کی صحیح باتیں مان لو، وہ قرآن و سنت کا جو نفاذ چاہتے ہیں قرآن و سنت نافذ کر دو، بس یہی مسئلے کا حل ہے، مسائل حل ہو جائیں گے۔ بے حیائی، فحاشی، عریانی کا خاتمہ کرو۔ آج ہمارا میڈیا فحاشی کی انتہا پر، عریانی کی انتہا پر، سروں سے دوپٹے اتر گئے، حسین لڑکیوں کو بٹھا کر مذاق کیا جاتا ہے، حسین لڑکے لڑکیوں کو بٹھا کر ہنسی مذاق کی محفلیں کی جاتی ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے پاکستان جو ڈیفالٹ کے قریب ہو رہا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ ہم تو اللہ کے سامنے روتے ہیں، تنخواہیں نہیں ہوتی، اللہ دے دیتا ہے۔ پوری قوم کو اللہ کے سامنے رونے والا بنا دیں، جب رونے والے بن جائیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے سامنے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ آج تو دعائیں بھی بڑی کمزور ہوتی ہیں، کتنے بعض علماء دعا کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے، غافل دل کی دعائیں ہوتی ہیں، ہماری بعض دعائیں غافل ہوتی ہیں۔ آؤزاری اور توجہ کے ساتھ اور کوشش کر کے رونا، اور نہیں تو رونے والی شکلیں بنا کر دعائیں کرنا، تو انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی پاکستان اور پوری دنیا میں اسلامی انقلاب اور خلافت کی بہاریں نصیب فرمائے، اور پاکستان اور پوری دنیا کے طاغوتی اور شیطانی اور کفریہ نظاموں کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔